إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، راہ راست سے بھٹکا نہ سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ
اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کے قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سلف صالحین اس مہینے کے آنے سے تقریباً 6 ماہ پہلے یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ باری الہ ہمارے زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمانا۔ جب اللہ رب العالمین انہیں یہ مہینہ نصیب فرماتا تھا، انہیں یہ مہینہ عطا کرتا تھا، تو وہ لوگ اس مہینے کے اندر کار خیر کرتے تھے، اس مہینے کے اندر سنن و نوافل کا اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب یہ مہینہ ان سے رخصت ہونے لگتا تھا، جب وہ لوگ اس مہینہ ان لوگوں سے رخصت ہونے لگتا تھا، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے، باری الہ جو کچھ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کار خیر کیا ہے، جو کچھ سنن و نوافل کا اہتمام کیا ہے، جو کچھ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ تو اسے قبول فرمانا۔ ہمارے کتنے دوست، کتنے رشتہ دار اور کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھے، لیکن فی الحال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہو چکے ہیں، اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن آنے والے اگلے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ہمارے درمیان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے جو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو بتاتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے، صحابہ کرام کو اطلاع دیتے تھے کہ آپ لوگوں کے درمیان وہ مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کر رکھا ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور اس مہینے کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر سکے، اس مہینے کو پانے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے، اس مہینے کو پانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہ کر سکے، جنت کا حقدار نہ ہو سکے، جہنم سے دور نہ ہو سکے، اس سے بڑا محروم انسان اور کوئی نہیں ہے۔ یہ روایت نسائی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے تو ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کار خیر کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ صوم کے معنی و مطالب کیا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم کسی چیز کے معنی و مطالب کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع ہوتی ہے سیام، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کسی چیز سے رک جائے، انسان کوئی کام کر رہا ہے اس سے رک جائے، جسے صوم کہتے ہیں، لغوی معنی ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیت خالصۃ للہ عز وجل، یعنی خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر انسان طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر ان تمام کے تمام چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ رب العالمین نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ دیگر ایام میں تو اللہ رب العالمین نے جو چیز ان کے لیے حلال کر رکھی تھی، ان کے لیے جائز کر رکھی تھی، لیکن اس مہینے کے اندر وہ چیز بھی ان کے لیے حرام کر رکھی ہے، انسان اس چیز سے بھی رک جائے، جسے صوم کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ صوم کی اہمیت کیا ہے، صوم کے خصائص کیا ہیں۔ صوم کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اور سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس مہینے کی اہمیت اور خصوصیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے 7ویں آسمان سے بیت العزہ آسمانی دنیا پر ایک بار یہ قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ جنت تک جانے والا راستہ یہ ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جو منزل مقصود ہے تم اس راستے سے جا کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو، اور اگر تم اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، راہ راست بھٹک جاؤ گے۔ اس کی دلیل بھی دیتا ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق بھی کرتا ہے۔
اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو جو رمضان المبارک کے سب سے بہترین رات ہے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اور جو دوسری خصوصیت اس مہینے کی ہے وہ یہ، جیسے کہ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم سے بہت سارے بندوں کو اس وقت آزاد کرتا ہے جب وہ لوگ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں، افطار کے لیے جب بیٹھتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اکثر رمضان المبارک کے ہر رات اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ نہیں بند ہوتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بند نہیں ہوتا ہے، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگارو، اے نیکی میں ایک دو سبقت لے جانے والو، اے بھلائی کے کام کرنے والو تم آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگارو، اے برائی کرنے والو، اے معاصی کرنے والو تم رک جاؤ۔ اس سے ایک بات یہی پتہ چلتی ہے کہ جو انسان رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد اس مبارک مہینے میں کار خیر کرتا ہے، سنن نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کثرت کے ساتھ کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتا ہے، تو وہ لوگ خیر کے طلبگار ہیں۔ اور جو لوگ اس مبارک مہینے کے پانے کے باوجود بھی وہ دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے روزے وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سنن نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ لوگ خیر کے طلبگار ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کو پا جائے اور اس رات کو پا کر اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس رات کو پا کر اپنے گناہوں کو توبہ کر لے، تو جانو کو وہ شخص 1000 مہینے جو 1000 مہینوں کی جو راتیں ہیں اس سے بہتر اس نے عبادت فرمائی اور اسے ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، ایک خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اس مہینے کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر عمرہ کرے گا اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس صرف 2 اونٹ ہے اور دونوں کے دونوں اونٹ گھر کے کام کاج کے لیے ہیں، میں آپ کے حج کرنے کے نہیں رہ سکتی ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، چلو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لینا، رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے ثواب کے برابر ہے۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم پائیں تو اس مہینے کے اندر کون سا ایسا کام ہو جو سب سے افضل ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ تو اس میں روزہ رکھو، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پر اللہ رب العالمین تمام کے تمام انسان کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا ہے، تمام لوگوں کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا، بلکہ یہاں صرف مومنین کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، جو شرک کرتے ہیں ان کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا، غیر مسلمین کو مخاطب اور کافروں کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبروں اور مزاروں پر جاتے ہیں اور ان کے لیے رکوع سجود کرتے ہیں، ان کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہ مان کر اللہ کا نور مانتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ تصور نہیں کرتے، ان لوگوں کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا جو قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت پر جو ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس میں تعویلات و تحریف کرتے ہیں کہ نبی تو نبی ہوئے، ہمارے غلامان مصطفیٰ بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، جو اس طریقے کے عقیدہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا۔ جو اچھے اور برے تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر ہو رہا ہے یہ ہمارے اگر اور مگر اس میں کہتے رہتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں سے مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا۔ جب اللہ کسی پر مصیبت لاحق کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کسی مصیبت میں کسی کو مبتلا
کر دیتا ہے تو اگر اور مگر کہنے لگتا ہے کہ اگر میں نے تعویذ اور گھنٹے کا سہارا لیا ہوتا تو مجھ پر پریشانی نہ لاحق ہوتی، مجھے بیماری نہ لاحق ہوئی ہوتی۔ ایسے لوگوں کو اللہ مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ تو ان لوگوں کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو رزق دینے والا اور اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کے سامنے ان کے سر جھکتے ہیں، انہی کے لیے رکوع سجود کرتے ہیں، غیروں کے دربار پر ان کے سر نہیں جھکتے۔ ان لوگوں کو مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہیں، ان کو مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین ان کو مخاطب ہو کے فرما جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ تصور کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اچھے اور برے تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس پر وہ راضی ہوتے ہیں، حسرت و افسوس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے فرما رہا، کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ صرف روزہ ہم پر فرض کیے گئے اور تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے، تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے، اور یہ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کہ انسان کسی چیز سے، کسی معاصی سے، گناہ کے کام سے صرف اللہ رب العالمین کے خشیت کی وجہ سے نہ کرے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے نہ کرے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر انسان کسی انسان کے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، دنیائی کسی قانون کی بنا پر وہ کام نہیں کرتا، اسے تقویٰ نہیں کہا جائے گا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے وہ کام کرے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی انسان روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو اس کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے سے رہے، وہ روزہ رکھے۔ اور شریعت اسلامیہ نے دو طرح کے لوگوں کو رخصت دیا کہ اگر کوئی انسان مسافر ہے، سفر کر رہا ہے تو حالت سفر میں اسے رخصت دیا کہ وہ روزہ کو توڑ سکتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بیمار ہے، سخت بیماری مبتلا ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے انسان کو بھی شریعت اسلامیہ نے رخصت دیا ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے کا پورا کر لیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ اپنے تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے سلسلے میں بھی شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی عورت حائضہ ہو، حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اسے رخصت دیا کہ وہ اس وقت کی تو نماز معاف ہے لیکن روزہ بھی اس وقت اسے نہیں رکھنا ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب عورت حاملہ ہو اور اسی طریقے سے جب مدت رضاعت میں ہو تو اس وقت بھی اسے رخصت دیا گیا کہ اپنے روزے کو بعد میں قضا کرے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اتنی باریک بینی کے ساتھ معاملہ برتا ہے، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دھڑلے کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھ کر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان مبارک کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے اس میں وہ فائدہ دیکھتا ہے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ انسان کہیں پڑھتا ہے، انسان ڈاکٹر بن رہا ہے، انسان انجینئر بن رہا ہے، اس میں سوچتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے، اس فائدے کو دیکھتا ہے۔ تو روزہ جو انسان رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اس کے کیا فائدے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ صرف اجر نہیں بلکہ اجر عظیم بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ روزے کا اجر کیا ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ میری وجہ سے اپنے خواہشات کو اور میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو روکے رکھتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور اللہ جب بدلہ دے گا تو اللہ اپنے شایان شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی انسان سے کوئی کہے کہ میرا یہ کام کر دیجئے میں آپ کو کچھ دوں گا، تو انسان اس کے مالداری کے بقدر، اس کے فیاضی کے بقدر سوچتا ہے کہ ہو سکتا مجھے یہ چیز دے، لیکن اگر دنیا ہی کے اندر کوئی مالدار انسان آپ سے کہے کہ میرا یہ کام کر دیجئے میں آپ کو کچھ دوں گا، تو اس کے مالداری کے بقدر انسان سوچتا ہے۔ لیکن وہ ہستی کہہ رہی ہے جو پورے کائنات کا خالق ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، پورے کائنات کو رزق دینے والا ہے، کہ میں تمہیں اجر عظیم دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں تمہیں کچھ دوں گا بلکہ کہہ رہا میں بہت بڑا اجر دوں گا، تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا اجر دے گا۔
جس کے سلسلے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان اور پہلے جن سے لے کر آخری جن تک تمام کے تمام لوگ مل کر اپنی حاجتوں کو اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں اور اللہ رب العالمین تمام کی ضرورتوں کو پورا کر دے، تمام کی مانگ کو پورا کر دے، تب بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی انسان سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبوئے اور پھر نکالے اور جو اس میں پانی لگتا ہے اتنا بھی کمی نہیں آئے گا۔ تو آپ سوچیے کہ اللہ رب العالمین کتنا اجر اس شخص کو دے گا جو روزے سے ہوگا، جو روزہ رکھے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان سہل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا، یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کا نام ریان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ دار ہوگا، روزے رکھے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اتنی بڑی فضیلت کر دی کہ اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک دروازہ بنا دیا، اور اس سے یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس سے صرف روزے دار ہی قیامت کے دن داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان اس دروازے سے نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ یقال، آواز دینے والا آواز دے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منهم احد غیرهم، اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان سے داخل نہیں ہوگا۔ فاذا دخلوا اغلق، جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیں دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی دوسرا انسان اسے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ولم يدخل فلم يدخل منه احد، اور پھر کوئی دوسرا انسان اسے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اسے اتنا اجر دے گا اس کا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اگر ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو روزہ ہے، روزے کیا جو دوسرے دیگر عبادات ہیں اس میں ریا کا امکان ہے، لیکن روزے میں ریا کا امکان نہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، لمبے لمبے رکوع سجود کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہو جو لمبے لمبے رکوع سجود کر رہا ہے اس میں دکھاوا پایا جا رہا ہو کہ لوگ اسے دیکھیں اور کہیں بہت بڑا متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت اللہ والا ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، تو پتہ چلا کہ نماز میں تو ریا کا امکان ہے لیکن روزے میں نہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں دیکھیے، زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو، فیاض سمجھے لوگ اسے بہت داتا سمجھے، لوگ یہ سمجھے کہ بہت مالدار ہے، اتنا زکوٰۃ دیتا ہے، یہاں پر بھی ریا کا امکان ہے، حج میں بھی ریا کا امکان ہے، حج کرنے جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے حاجی کہیں، اور کتنے ایسے حاجی ہیں حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور انہیں حاجی نہ کہا جائے تو برا محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں اتنے لمبے سے حج کر کے آیا اور مجھے حاجی نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں اس میں ریا کا امکان ہے، لیکن روزے میں ریا کا امکان نہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے، بند کمرے میں تنہا ہے، اس کے سامنے گلاس میں پانی بھرا ہوا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے حلق سوکھے ہوئے ہیں، لیکن اس پانی کے قطرے کو ایک بوند بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں لے جاتا، کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ روزے میں ریا کا امکان نہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور اس طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں نے سنا جاتا ہے کہ ہم تو رمضان مبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہم جس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے گناہوں میں مبتلا تھے، جھوٹ بولتے تھے، لعن و طعن کرتے تھے، نماز چھوڑتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے پورے رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھ لینے کے بعد بھی ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں فرق نہیں آیا؟ اس لیے کہ جس شرط کے ساتھ روزہ رکھنا وہ شرط ہم اس شرط کے روزہ نہیں رکھے، اس لیے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بخاری کی روایت ہے، کیا شرط ہے؟ دنیائی معاملے میں دیکھیے، انسان کوئی کام کر رہا ہے، کسی کے ہاں جاب کرتا ہے، کسی کے ہاں نوکری کر رہا ہے، کسی مدرسے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اس قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو اسے جاب سے نکال دیا جاتا ہے، اسے مدرسہ یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عبادات میں بھی کچھ قانون مقرر کیے ہیں، کچھ شرائط مقرر کیے ہیں، اگر اس قانون کے مطابق عبادت نہیں کیا جائے گا تو عبادت کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو، اگر بغیر وضو کے کوئی انسان صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھتا رہے تو اس کی ایک بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے روزے کے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں رمضان مبارک کے روزہ رکھے تو اس کے جو پچھلے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے۔ یہاں شرط کیا لگائی؟ ایمان اور احتساب۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، غیروں کی پوجا کرتا ہے، مزاروں اور قبروں پر جاتا ہے، مورتیوں کے ساتھ سجدہ ہوتا ہے، تو ایسے روزے دار کے روزے سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے بھی روزے سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی
سکتی ہے جو ارکانی ایمان پر تو ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے، اللہ ہی کے سامنے رکوع سجود کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کو رزق دینے والا سمجھتا ہے اور اچھے برے تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہے، لیکن عمل صالح نہیں کرتا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے روزے سے بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیونکہ انہی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عمل صالح سے، اچھے عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ حقیقی مومن تو وہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، ارکان ایمان پر ایمان لے آنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، انہیں حقیقی مومن نہیں کہا، حقیقی مومن انہیں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم شے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، تبھی ہمارے روزے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اس شرط چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، شرط کیا لگائی؟ ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کرے گا تب اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر اسے اچھی زندگی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد اس کے اعمال کی بقدر اسے اچھا ٹھکانہ دے گا۔ تو پتہ چلا اگر کوئی انسان ایمان کے بغیر اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور دوسری شرط جو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے لگائی وہ ہے کہ احتساب، انسان جو روزہ رکھے اللہ کا حکم سمجھ کر رکھے، انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے جو 25-30 سال کی زندگی گزاری ہے اس میں ہم نے کتنے خیر کے کام کیے، کتنے شر کے کام کیے، جو خیر کے کام ہیں اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شر کے کام ہیں، جو صفحات تاریک ہیں، جو صفحات سیاہ ہیں، اور جس میں اللہ رب العالمین جس میں گناہ پورے لکھے ہوئے ہیں، اس گناہ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری صفات کو روشن فرما دے، تو یقیناً انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اس طریقے سے دنیاوی معاملے میں دیکھیے، اگر کسی انسان پر کوئی بوجھ لاد دیا جاتا ہے، کوئی بوجھ کندھے اور سر پر لاد دیا جاتا ہے تو پریشانی محسوس کرتا ہے، وہ دقت محسوس کرتا ہے، اور جب اس کو اس کے سر سے ہٹا دیا جاتا ہے، نیچے اتار دیا جاتا ہے تو سکون اور آرام محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے سر پر گناہ کے بوجھ لدے ہوتے ہیں تو اس گناہ کے بوجھ کے لدے ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی محسوس کرتا ہے، دقت محسوس کرتا ہے، اور جب وہ پریشانی اور جب بوجھ اس کے سر سے ہٹا دیا جائے، اس کے سر سے اتار دیا جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسے آرام محسوس ہوتا ہے۔ تو جب ایمان اور احتساب کی حالت میں انسان روزہ رکھے گا تو اس کے گناہ کے بوجھ اس کے سر سے اتار دیے جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اس کی زندگی میں فرق آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس شرط کے روزہ رکھتا ہے تب اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، یعنی روزہ رکھ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت پر غیبت کرتا ہے، چوری پر چوری کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ اپنی بھوک اور پیاس کو تڑپتا رہے، اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی انسان جھوٹ بولے، روزے دار روزہ ہو کر روزہ رہ کر جھوٹ بولے، روزہ رہ کر غیبت کرے، روزہ رہ کر چغلی کرے، روزہ رہ کر ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں جو روزہ رکھنا ہے اس روزے کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے دار کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب انسان روزے کے شرائط کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور پھر جب کل قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہاں وہاں ہر کوئی پرسان حال ہوگا، ہر کوئی ادھر ادھر بھاگتا ہوگا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کٹنے کے بل، کوئی کٹنے کے بل، اور کوئی پیشانی کے بل، کوئی برابر اور کوئی سینے کے برابر، کوئی گردن کے برابر، کوئی اس پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن اگر کوئی روزے کے شرائط کے مطابق روزہ رکھا ہوگا تو پھر وہ اس شرائط کی وجہ سے روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا، سفارش کرے گا کہ
اللہ رب العالمین تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس مہینے کے اندر ہم کار خیر کریں، اس مہینے کے اندر ہم زیادہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو سب سے افضل عمل ہے روزہ، اس کے شرائط کے مطابق ہم اس روزے کو رکھیں، اور جو روزے کے فضائل ہیں اس فضائل کو بھی سمجھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹائے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائے اور ہمیں جہنم سے دور کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا